Darul Uloom is a leading Islamic education institution. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارحمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جی سبق یاد ہے بھائی؟ بسم اللہ کرو بھائی. کوئی ریاست الاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول. چوتھا اصل وہ ایسا قیاس ہے کہ جو قیاس انہی اصولوں سے یعنی ان تین اصولوں سے اس کا استنباط کیا گیا ہے. قیاس کے ساتھ قید لگا دی. المستنبط من هذه الاصول من هذه الاصول اے من هذه الاصول الثلاثہ. یہ جو تین اصول اوپر گزر گئے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع الامہ، ان اصولوں سے قیاس چوتھا اصل ہے اور ان سے مستنبط ہے. یہ قید اس لیے لگا دی اس لیے کہ قیاس کی چار قسمیں ہیں. قیاس کی چار قسمیں ہیں. کون کون سی؟ ایک تو قیاس شرعی ہے جیسے کہ یہ ہے، اور قیاس شرعی کہتے ہیں تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع لعلت جامعۃ یا لعلت مشترکۃ. علت مشترکہ کی وجہ سے حکم اصل سے فرع کی طرف متعدی ہو جائے تو اس کو کیسے ہیں؟ قیاس شرعی. یہ مشہور تعریف ہے. دوسری تعریف بھی کی گئی ہے کتابوں میں، قیاس میں موجود ہے. یہ قیاس شرعی ہے. اور مستنبط کی قید جب اس کے ساتھ لگا دی تو اس سے قیاس لغوی نکل گیا. قیاس لغوی نکل گیا کیونکہ قیاس لغوی میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف متعدی ہوتی ہے. حکم نہیں بلکہ سب سے پہلے ایک اسم دوسرے اسم کی طرف متعدی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا حکم اس کی طرف متعدی ہو جاتا ہے. تعدیت الاسم من محل الى محل آخر. ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، متعدی ہو جاتا ہے علت کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اس کا حکم متعدی ہوتا ہے. جیسے کہ مخامرۃ العقل کی علت کی وجہ سے، عقل پر پردہ آنے کی وجہ سے یہ علت ہے جو خمر میں موجود ہے. کس میں موجود ہے؟ خمر میں. لہذا ہر وہ شے مسکر نشہ آور جس میں جو نشہ لاتی ہو تو اس مخامرۃ العقل کے علت کی وجہ سے شراب خمر والا اسم متعدی ہو گیا اس کی طرف. مثال کے طور پر نبیذ تمر ہے، نبیذ عسل ہے، نبیذ جو ہے. یہ جتنے بھی انبیذ ہے یہ بھی خمر ہے. حالانکہ خمر تو نہیں ہے لیکن چونکہ جب یہ زیادہ اس پر وقت گزر جائے اور گاڑھا ہو جائے، اس میں غلیان اور شدت آ جائے، جاگ آ جائے تو یہ بھی نشاور ہو جاتے ہیں. لہذا خمر اور اس میں دونوں میں چونکہ مخامرۃ العقل ہوتا ہے، علت موجود ہے مخامرۃ العقل، اس وجہ سے خمر کا اسم متعدی ہو گیا خمر سے اس انبیذہ کی طرف، نبیذ تمر کی طرف. لہذا یہ بھی خمر ہو گیا. جب وہ خمر حرام ہے تو پھر یہ خمر بھی کیا ہو گیا؟ حرام. اس کا ایک قطرہ پینا حرام، اس کا بھی ایک قطرہ پینا حرام. اس کا منکر کافر تو نہیں کہہ سکتا، وہ احناف کو نکال دیں گے، ورنہ احناف کو
نکال دیں، جیسے کہ شوافع اس کے قائل ہے، احناف اس کے قائل نہیں ہے۔ احناف اس کو خمر حقیقتاً نہیں کہتے، کہتے اس پر اطلاق مجازن ہے، اس کو کہتے ہیں احناف کہتے ہیں یہ تو قیاس لغوی ہے، یہ قیاس لغوی ہے کہ ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف متعدی کیا جائے، پھر اس کے بعد پہلے والے اسم کے حکم کو دوسرے کے لیے ثابت کیا جائے، یہ قیاس لغوی ہے، یہ قیاس لغت وضع سے ثابت ہو سکتی ہے، قیاس سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے المستنبت کی قید سے قیاس لغوی نکل گیا، قیاس شبہی بھی نکل جاتا ہے۔ قیاس شبہی میں بھی مشاکلت فی صورت کے علت کی وجہ سے حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی ہو جانا، مشاکلت فی صورت کے علت کی وجہ سے حکم ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قیاس شبہی۔ قیاس شبہی شکل و صورت میں اس کے ساتھ مشاکلت ہے، اس جیسا ہے، اس لیے اس پہلے سے حکم ایک قسم سے حکم دوسرے کی طرف متعدی کیا جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ پہلا تشہد فرض ہے 3 رکعت نماز یا 4 رکعت کے نماز میں، جیسا آخری تشہد فرض ہے، قعود فرض ہے، اسی طرح پہلا تشہد بھی کیا ہے؟ فرض ہے، مقدار تشہد تک بیٹھنا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا تشہد بھی شکل و صورت میں دوسرے کی طرح ہے، اور جب دوسرے کا قعود تشہد تک عبدہ رسول تک بیٹھنا فرض تو پہلا بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ یا اس کا برعکس کر دو، پہلا قعود تشہد تک یہ واجب ہے تو دوسرا بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، اس لیے کہ یہ دوسرا پہلے کی طرح اس پہلے کی طرح ہے شکل و صورت میں، اس لیے جب پہلا واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہے۔ یہ قیاس شبہی ہے۔ اور چوتھا قیاس ہے، تیسرا قیاس ہے قیاس کی چوتھی قسم قیاس عقلی یا منطقی۔ قیاس عقلی وہ قیاس ہے کہ جن میں چند مقدمات کے تسلیم کرنے پر دوسرے قول کو تسلیم کرنا لازم آئے تو وہ قیاس عقلی ہے۔ قیاس عقلی ایسا قیاس ہے کہ جن میں چند مقدمات کو تسلیم کرنے پر ایک دوسرے قول کو ماننا لازم ہو تو وہ قیاس عقلی ہے۔ جیسے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، اگر ان کو تسلیم کرنا پڑے تو پھر خود بخود ایک دوسرے قول نتیجے کو تسلیم کرنا لازم آئے گا، اور وہ ہے العالم حادث۔ العالم حادث نتیجہ ماننا لازم آئے گا حد وسعت کی وجہ سے، اس کو قیاس عقلی کہتے ہیں یا منطقی کہتے ہیں۔ تو القیاس المستنبت من هذه الاصول کی قید لگا دی، ان سے قیاس کی باقی تینوں قسمیں نکل گئی اور یہ قیاس شرعی ہو گیا۔ آپ پڑھ چکے ہو نور الانوار میں کہ مصنف نے تعبیر یہ اختیار نہیں کی کہ اعلم یا فإن اصول الشرع اربعۃ نہیں کہا، قیاس اس کے ساتھ ضمن میں داخل نہیں کیا، بلکہ اس کو مستقل طور پر ذکر کیا، الاصل الرابع، الاصل الرابع علیحدہ ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ جو پہلے کی 3 دلائل ہے، یہ دلائل قطعیہ ہے، اور جو قیاس ہے یہ قیاس دلیل ظنی ہے۔ علی الاغلب وعلی الاکثر، غالب اور اکثر کے اعتبار سے خیال کرنا، مطلقاً نہیں ہے، اغلب اور اکثر کے اعتبار سے
پہلے کی 3 دلائل قطعی ہے اور قیاس شرعی ظنی ہے، تو چونکہ وہ قطعی تھے اور یہ ظنی ہے اس لیے ان کو علیحدہ ذکر کیا اور قیاس الاصل الرابع کہہ کر اس قیاس کو علیحدہ ذکر کیا۔ اغلب کے اعتبار سے خیال کرنا، اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع یہ بھی کبھی کبھی کیا ہو جاتے ہیں، ظنی ہو جاتے ہیں، ہے کتاب اللہ لیکن ظنی ہے، ظنی الدلالت ہے، خیال کرنا، ظنی الدلالت ہے، ظنی الثبوت نہ کہنا، ظنی الثبوت نہ کہنا۔ جو قرأت متواترہ ہے وہ ظنی الثبوت نہیں، قطعی الثبوت ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ثبوت اور ایک دلالت، اور دونوں میں قطعی بھی ہوتی ہے اور ظنی بھی ہوتی ہے، دونوں میں قطعی بھی ہوتی ہے اور ظنی بھی ہوتی ہے، ثبوت اور دلالت، قطعی الثبوت و قطعی الدلالت، ظنی الثبوت و ظنی الدلالت۔ تو چونکہ ہمارے پاس جو قرأت موجود ہے مصاحف میں یہ قرأت متواترہ ہے، ہاں جو قرأت احادہ ہے یا قرأت مشہورہ ہے وہ ظنی ہے، وہ کیا ہے، ظنی ہے، تو وہ ظنی الثبوت بھی ہے اور اگر وہ ظنی الدلالت بھی ہے تو دونوں ہو گئے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو قرأت موجود ہے، کتاب موجود ہے، کتاب سے اسی کی طرف متواترہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے یہ قطعی الثبوت ہے لیکن کبھی کبھی کیا بن جاتا ہے، ظنی الدلالت بن جاتا ہے۔ جیسے کتاب اللہ کا مشترک ہے، جیسے کتاب اللہ کا مشترک نہیں، مؤول ہے، مؤول، اس لیے کہ ثلاثت قروء میں ہم قروء سے حیض لے رہے، تو اس کا مطلب ہے جو طہر لے وہ کافر ہونا چاہیے یا جو طہر حیض لے رہے تو پھر شوافی کے نزدیک ہم کافر ہونے چاہیے، لیکن نہیں، اس لیے کہ یہ مؤول ہے، یہ کیا ہے، اب دیکھو کتاب اللہ کی آیت ہے لیکن مؤول ہے، ظنی الدلالت ہے، اپنے معنی پر کیا ہے، ظنی الدلالت ہے۔ یا اسی طرح عام کی وہ قسم جو مخصوص منہ البعض ہو، عام مخصوص منہ البعض ہو، اس جیسی جتنی بھی آیات ہیں یہ سب کے سب ظنی الدلالت ہے۔ اسی طرح حدیث بھی ہے کیونکہ یہ اقسام جیسے کتاب اللہ میں جاری ہوتے ہیں حدیث رسول میں بھی جاری ہوتی ہے، اس لیے وہ حدیث جو عام مخصوص منہ البعض ہو یا جو مؤول ہو تو وہ ظنی ہے، ظنی الدلالت ہے۔ اجماع اگر سب کا ہے، اجماع الکل ہے تو وہ قطعی ہے، اور اگر وہ اجماع سکوتی ہے تو ہمارے نزدیک تو ہے قطعی، البتہ شوافی کے نزدیک یہ ظنی ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر اجماع کے مراتب آگے آ جائیں گے، تو اجماع کا جو کم سے کم مرتبہ ہے ظنی ہے، خبر روایت کی طرح ہے۔ معلوم ہوا اجماع بھی کبھی قطعی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، ہاں، اس لیے یہ نہ کہنا کہ بس کتاب اللہ کے جس حکم کا کوئی منکر ہو تو کیا ہوگا، مطلقاً نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع الامہ اکثر اور اغلب کے اعتبار سے قطعی ہے اور کبھی کبھی ظنی بھی ہو جاتی ہے، اس نے جو کہا کہ قطعی ہے یہ اغلب کے اعتبار سے ہے۔ قیاس بھی خیال کرنا، علی الاغلب اور اکثر تو ظنی ہے لیکن کبھی کبھی قیاس بھی کیا بن جاتا ہے، قطعی بن جاتا ہے۔ اور قیاس قطعی اس وقت ہوگا جب اس قیاس کی علت مستنبط من الکتاب ہو، کتاب اللہ میں اس کی علت موجود ہو، اس کی علت کتاب اللہ میں کیا موجود ہو، تو پھر اس صورت میں ایک قیاس بھی کیا بن جاتا ہے، قطعی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ حالت حیض میں وطی کے حرام ہونا، حالت حیض میں وطی حرام ہے، اس کی علت کیا ہے، قل ہوا اذا، قل ہوا اذا، یہ اذا اس کی حرمت وطی فی حالت الحیض کی یہ علت ہے، اور علت خود اس میں موجود ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ علت جو مستنبط میں الکتاب ہو، کتاب اللہ اور حدیث رسول میں موجود ہو،
وہ قطعی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اب ہے قیاس ہے لیکن قطعی ہے، ظنی نہیں.